اگلا ہمارا ٹاپک ہے بلاغت۔ بعض دفعہ یہ لفظ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ترکیب کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، سننے کو ملتا ہے۔ یہ لفظ دونوں اس ترکیب کے ساتھ فصاحت و بلاغت اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ بلاغت کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اثر آفرینی کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بلاغت در حقیقت کلام کا وہ حسن ہوتا ہے جو شاعر یا خطیب کے ادا کیا ہوا کلام سامع یا قاری کو اس شاعر یا خطیب کے ذہن کے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی وہ کلام، وہ خطابت بلیغ ہوگی، بلاغت سے مبرہ، بلاغت کا سہرا سجائے ہوئی ہوگی کہ جس کلام کو بیان کرنے سے سامع ہے، قاری ہے، سننے والا ہے، وہ فوراً اس کا اثر، اس پہ اثر آفرینی کو قبول کرے، اس کلام کا مفہوم، اس کلام کے معنی فوراً سامع تک پہنچیں، اور پہنچنے کے بعد وہ فوراً اس کا ذہن سامع کا شاعر یا خطیب کے ذہن سے ہم آہنگ ہو اور اس کے قریب تر ہو جائے۔ یعنی بلاغت والا کلام اسے بھی کہہ سکتے ہیں جس کا مفہوم، معنی ایز اٹ از کوئکلی، فوراً سامع یا قاری تک پہنچ سکے، وہ اسے سمجھ سکے، اور سمجھتے ہی فوراً اس کا ذہن بھی اسی سٹیج پہ، اسی لیول پہ، سطح پہ پہنچ جائے جہاں پہ شاعر کا یا خطیب کا ہے۔ مثلا اچھا، اب بلاغت سے مراد ہر وہ ذریعہ ہے، ہر وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے شاعر یا خطیب اپنا معنی، اپنا مفہوم کس تک پہنچائے؟ سامع تک۔ تو بلاغت ہر وہ ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے، جس سورس کے ذریعے، جس طرز پہ اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا کرے؟ سامع یا قاری تک پہنچ سکے۔ اچھا، کلام کے بلیغ ہونا جو ہے، کلام کا فلاں ہم کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے اس کی بلاغت سے، فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہے، اس کا شعر فصاحت، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شعر میں شاعر مفہوم دینا چاہتا ہے، جو شعر میں بیان کرنا چاہتا ہے، قاری کا ذہن اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ اس کلام میں شاعر جو اثر دینا چاہتا ہے، قاری اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ شاعر اس کلام میں جو پیغام، جو معنی سمجھانا چاہتا ہے، قاری یا سامع اس مفہوم اور اس معنی کو فوراً قبول کرتا ہے۔ جس لیول پہ شاعر نے وہ شعر لکھا، جس مفہوم کے تناظر میں جو مفہوم وہ شعر کے ذریعے دینا چاہتا ہے، قاری اسے سنتے ہی، اسے پڑھتے ہی، سامع سنتے ہی اور قاری پڑھتے ہی اس اثر کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اچھا، اس کا ارسطو کی کتاب ہے ریٹوریکا ہے غالباً، وہ ساری کتاب اسی بلاغت کے موضوع پہ ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی پانچویں صدی میں نقد شعر اور نقد نثر کے ذریعے فرسٹ ٹائم بلاغت کی جو اصطلاح ہے یا ٹرم ہے وہ متعارف کرائی گئی، اور یہ تقریباً چوتھی صدی میں سب سے پہلے اس کے حوالے سے یہ چیز ملتی ہے کہ جہاں پہ یہ اصطلاح کی وضاحت کی گئی ہے، اس اصطلاح کا ہمیں کھرا ملتا ہے۔ تو بلاغت کا آسان مفہوم، آسان ورڈنگ یہ ہے کہ جو میں بیان، جیسے میں نے یہ بلاغت کا مفہوم بیان کیا ہے، تو بلاغت کا مفہوم جب آپ سن رہے ہیں تو سنتے ہی آپ کے اس کا سمجھ آ جائے، اس کو مفہوم تک پہنچ سکے جو چیز میں بیان کر رہا ہوں، تو گویا کہ میرا لیکچر جو ہے وہ بلاغت پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟